اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. دنیا کو ہمیشہ ہی امن اور سلامتی کی ضرورت رہی ہے. آج کل کے اس دور میں اور خاص طور پر ان ایام میں امن عالم کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کو بیان فرمایا ہے جن سے امن قائم کیا جا سکتا ہے اور قائم رکھا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امن عالم کے بارے میں بہت سے ارشادات فرمائے ہیں، اور گزشتہ حدیث جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں ذکر کیا گیا ہے کہ امن کی بنیاد دراصل ہر انسان سے اور ہر گھرانے سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پڑوسیوں کا دور آتا ہے، اور مومنوں کی ساری زندگی جو ایک چھوٹے سے معاشرے میں گزرتی ہے، اس معاشرے کو اگر امن اور سلامتی کی تعلیم اور اس کے طور اطوار سے بھر دیا جائے تو پھر صحیح طور پر معاشرے میں امن ہو سکتا ہے، جو بالآخر عالمی امن کی صورت میں ظاہر ہوگا. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آج کے درس میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترل مومنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہے، اور اس کو حدیث کی اصطلاح میں متفق علیہ کہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اس حدیث کے بیان کرنے میں دونوں امامین جو حدیث کے مشہور امام ہیں، امام بخاری اور امام مسلم، یہ دونوں متفق ہیں. تو یہ متفق علیہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں ذکر ہوئی ہے. اس حدیث کے ترجمے پر غور کریں تو ہمیں بے شمار ایسی باتیں کا ذکر ملتا ہے جن سے باہم امن و امان، محبت و پیار اور حسن سلوک کی بنیاد استوار ہوتی ہے. ترجمہ اس طرح پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تو مومنوں کو ان کی باہمی شفقت اور محبت اور ہمدردی میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا. یہ ایک انداز بیان ہے، اور مراد یہ ہے کہ یہ معاشرے کا طریق ہونا چاہیے، ہر گھر میں اس کا عکس نظر آنا چاہیے. اور یہ نصیحت کی کہ ان باتوں کو سمجھتے ہوئے انسانی جسم پر غور کریں تو ایک پتہ لگتا ہے کہ اسلامی معاشرے کی مثال گویا ایک جسم کی طرح ہے. اور جسم کی مثال دے کر اس بات کو مزید واضح فرمایا کہ جب اس جسم کا ایک عضو دکھ میں ہوتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کے باعث بے خوابی اور بخار کی وجہ سے بے قرار ہو جاتا ہے. یہ کیا ہی عمدہ مثال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہر انسان کسی ملک کا ہو، کسی معاشرے کا ہو، کسی ماحول سے تعلق رکھتا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، وہ اس بات کا خوب ادراک رکھ سکتا ہے کہ اس مثال میں کتنی عظیم نصیحت کی گئی ہے. آپ نے بڑی سادہ مثال دی ہے کہ دیکھو، اگر ایک انسان ہے، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اگر اس کے جسم کا ایک عضو کسی بیماری کا شکار ہو جائے، مثلاً آنکھ میں تکلیف ہو، کان میں تکلیف ہو، ناک میں تکلیف ہو، ہاتھ میں، پاؤں میں، کسی جگہ، حتیٰ کہ انگلی کے پورے میں تکلیف ہو جائے، دانت میں تکلیف ہو جائے، تو ایک جگہ، چھوٹی سی جگہ پر تکلیف ہوتی ہے، لیکن سارے کا سارا جسم اس درد سے متاثر ہوتا ہے، اور اس بیماری کا اثر سارے جسم میں محسوس ہوتا ہے، سارا جسم بے قرار ہوتا ہے.
اب آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے دانت میں تکلیف ہے، وہ ساری رات نہیں سو سکتا، آنکھ میں تکلیف ہے، بے چین ہوتا ہے۔ تو کوئی کسی سے پوچھے کہ تمہاری تو صرف ایک آنکھ میں تکلیف ہے، تمہارے پاؤں میں ہاتھوں میں تو تکلیف نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسم کے سب حصوں کا باہم تعلق ہے، اور اس تعلق کی بنا پر ایک چھوٹے سے عضو میں بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس میں لازماً شریک ہو جاتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ مثال ہے ایک صحیح اسلامی معاشرے کی، جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، کہ اگر ایک شخص کو کوئی تکلیف ہو تو باقی ساتھیوں کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، ایک گھر کے فرد کو تکلیف ہو تو باقیوں کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے، ایک شخص بیمار ہو تو اس کے پڑوسی اور اس کے ساتھی اور اس کے قریبی اور دوست سب اس بات کے احساس میں شامل ہوتے ہیں کہ اس شخص کو تکلیف ہے اور اس کے ازالے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور جب کبھی خدا نخواستہ کسی کو کوئی تکلیف ہو جسم کے ایک حصے میں اور اس کا سارا جسم بیمار ہو، متاثر ہو جائے، تو اسے یہ حدیث یاد آنی چاہیے کہ مجھے باقیوں کی درد اور تکلیف کا بھی احساس ہونا چاہیے، اور میرا فرض بنتا ہے، ایک اسلامی اور اخلاقی اور معاشری فرض بنتا ہے کہ میں دوسروں کی بہتری کے لیے اور ان کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں۔ بہت وسیع مطالب ہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت مثال ہے جو اس حدیث میں دی گئی ہے۔ دوسری حدیث آج کے درس کی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ حدیث بخاری سے لی گئی ہے اور بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن ایسی حدیث ہے جو بار بار سننے اور سنانے کے قابل ہے۔ ترجمہ اس طرح پر ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ ان الفاظ پر آپ غور کریں، سوچیں، تو پتہ لگتا ہے کہ کتنی گہرائی میں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عظیم نصیحت کی ہے کہ اگر اس کو معاشرے کا ہر فرد ہمیشہ مد نظر رکھے تو سارا معاشرہ امن سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک تو فرمایا کہ اخی ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو گویا ہر انسان کو، اگرچہ وہ خونی بھائی نہیں ہوتا، لیکن مذہبی عقائد کے لحاظ سے، پڑوس کے لحاظ سے، دوستی کے لحاظ سے، تعلق کے لحاظ سے، ہر دوسرے انسان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ جس طرح بھائی آپس میں محبت اور پیار سے رہتے ہیں، اسی طرح معاشرے کے ہر فرد کو بڑے برادرانہ تعلقات دوسرے لوگوں سے رکھنے چاہیے۔ اور فرمایا لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، کوئی شخص صحیح معنوں میں مومن نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے، یعنی گویا معاشرے کے ہر فرد کے لیے، وہی چیز پسند نہ کرے ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہاں بھائی کا لفظ بہت ہی قابل غور ہے، اس میں معاشرے کی ایسی بنیاد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو حقیقت میں سارے معاشرے کو، سوسائٹی کو، ماحول کو اور ایک بھائی چارے کی شکل دے کر محبت اور الفت کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ انداز پیدا ہو جائے سوچ میں، سمجھ میں اور عمل میں کہ ہر شخص اس دنیا میں میرا ساتھی ہے، میرا حقیقی بھائی تو حقیقی بھائی ہے، لیکن جو دوسرے دوست بھی ہیں وہ بھی میرے ساتھ بھائی ہیں، اسی طرح عورتیں باقیوں کو اپنی بہن قرار دیں، تو یہ بات دیکھ کر جو انسان جس طرح اپنے بھائی یا بہن سے حسن سلوک کرتا ہے، وہی درجہ حسن سلوک کا باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ یہ حقیقی معاشرے کی مثال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ
کہ آج کل کے غیر مسلم معاشرے میں یہ تصور تو نہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی بعض جگہ کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے، تو لیکن یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حقیقی معاشرے میں ماحول میں امن اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب تک اس برادرانہ تعلق کو استوار نہ کیا جائے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ فرمایا کہ لا یومن عبدن، کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا عبد نہیں بنتا، بندہ نہیں بنتا جب تک وہ اپنے اندر ان برادرانہ تعلقات کو اور خیالات کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ پھر تیسری حدیث یہ ہے اسی مضمون کے حوالے سے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، یہ بھی بخاری اور مسلم میں لی گئی ہے۔ اس میں پڑوس کے حوالے سے بڑی ہی عمدہ نصیحت کی گئی ہے۔ ترجمہ حدیث کا اس طرح پر ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل میرے پاس وقتاً فوقتاً قریباً ہر روز یا ایک دو روز کے بعد تشریف لاتے ہیں اور وہ مجھے نصائح کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کا پیغام لے کر آتے ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جبرائیل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، یوصینی بالجار، وہ مجھے پڑوسی کے متعلق ہمیشہ اس قدر تاکید کے ساتھ وصیت کرتا رہتا ہے اور کرتے رہتے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید وہ پڑوسی کو میرا وارث ہی قرار دے دیں گے۔ اب اسلامی شریعت میں جو ورثے کے حقوق ہیں اس میں پڑوسی کا کوئی ذکر نہیں، اور باقی خاندان کے افراد ہیں چھوٹے بڑے سب کا تفصیلی ذکر ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو اس کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ گمان ہونے لگا کہ کہیں کوئی ایسی وصیت نہ آ جائے اور ایسا پیغام جبریل نہ لے آئیں کہ گویا وہ میرے پڑوسی کو بھی میرا وارث قرار دے دیں۔ تو ایسا نہیں ہوا، لیکن اس حد تک محبت اور پیار اور حسن سلوک ہونا چاہیے کہ گویا پڑوسی کے ساتھ بھی اسی طرح کا اچھا تعلق ہو جیسا خاندان کے یا گھر کے دوسرے افراد ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بہت عمدہ رنگ میں، بڑی تاکید کے رنگ میں تاکید کرتی ہے اور زور دیتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔